الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ احباب صحابی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حالت ایمان میں دیکھا ہو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابہ کے فضائل، صحابہ کے مناقب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ بیان کیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور ان کے فضائل اور مناقب بھی احادیثوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے، بعض لوگوں کے خیال میں، ان کے نظریات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی عداوت تھی، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی ناراضگی تھی، اور لوگوں نے چند مخصوص ناموں کو اہل بیت میں شامل کیا، خاص کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن، جناب حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور باقیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جب کسی بھی اہل کی بات کی جاتی ہے، اہل بیت کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے مراد بندے کے گھر والے اس میں پہلے شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر والوں کو نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ گھر والے اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ گھر والے تو شامل نہیں تو بیت کیا ہوا؟ گھر بیت کو کہتے ہیں، اہل جو اس گھر میں رہنے والے اس کے ہوتے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا جب میں سبب نزول دیکھتا ہوں، مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ترمذی کی روایت یہ بھی بیان کرے اور مستدرک حاکم کی روایت ذرا تفصیل سے بیان کرے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اپنے پاس، چادر میں لیا اور کیا فرمایا؟ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور راویہ کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آگے سے کیا فرماتی ہیں؟ ما انا من اہل البیت، اے اللہ کے نبی میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ تو میرے نبی نے جواب دیا، غور سے ذرا سننا، آپ تو میری بہترین گھر والوں میں سے ہیں، آپ تو اہل بیت میں بہترین ہیں، آپ کا مقام تو یہ ہے ہی ہے، آپ تو اس میں شامل ہیں ہی ہیں، اور اب یہ بھی میں نے اہل بیت میں شامل کر لیے ہیں۔ یہ ام سلمہ کی بات کا میرے نبی نے جواب دیا ہے کہ ام سلمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انکی اہلی خیرن، آپ تو میری بہترین گھر والی ہیں، بہترین بیوی ہیں، میری بہترین اہل میں سے ہیں، کیونکہ آپ تو گھر کی مالکن ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، غور کرنا ذرا کیا فرماتی ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس
ایک دن موتیوں کا بڑا خوبصورت ہار آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار اوپر کیا، فرمانے لگے میں اپنے اہل میں جو احب الیہ من اہلی، جو اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ ہار اس کو پہنا دوں گا۔ جب یہ بات آئی تمام کی تمام کہنے لگی ازواج مطہرات یہ تو پھر ابو قحافہ کی بیٹی کو ملے گا، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار پہنایا جائے گا، کیونکہ سب جانتے تھے نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ امی جی عائشہ جس جگہ پہ منہ رکھ کر کے پانی پیے میرے نبی وہیں منہ رکھ کر کے پانی پیتے ہیں، جس ہڈی کو جہاں سے عائشہ صدیقہ چوسے میرے نبی وہیں پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ اور کیا کہنے کیا پیار نبی علیہ السلام کا عائشہ کے ساتھ۔ عائشہ وہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگا کے مقابلہ کرنے والی عائشہ، اور جب ایک مرتبہ شروع میں امی جی میرے نبی سے دوڑ میں جیت گئی، پھر ایک دن وہ موقع آیا میرے نبی نے دوبارہ دوڑ لگائی، اللہ کے نبی جیت گئے، فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس عائشہ کے بارے میں ساری گھر والیاں کہنے لگی کہ یہ تو پھر ہار اسی کو ملے گا، عائشہ کے علاوہ یہ ہار کوئی لے نہیں سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لیا، غور کرنا پھر اللہ کے نبی نے کس کو بلایا؟ امیمہ بنت زینب بنت رسول اللہ، امیمہ کو جسے امامہ بھی کہتے ہیں، میرے نبی نے ہار اٹھا کر کے اس کو پہنا دیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میرے نبی کی نواسیاں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اہل بیت میں آتے ہیں، اور اہل بیت کیوں نہ کہوں کہ نبی کی بیویاں اس میں شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے آئے کہ بچہ پیدا ہوگا، اور امی جی کھڑی ہیں، جب اتنی آواز کانوں میں گئی تو ہنس کر کے کہتی ہیں علی دعا ناجوز وہذا بالی شیخا انہو لشیء عجیب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اس بڑھاپے میں بچے کو جنم دوں گی۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اور یہاں پہ اہل البیت کے الفاظ آئے، غور کرنا ذرا، اہل البیت، اہل بیت پہ اللہ کی برکتیں، اہل بیت پہ اللہ کی طرف سے سلامتی آگی، غور کرنا، اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا جہاں یہ حکم آ جائے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ غور کرنا، رب کی رحمتیں ان کے اوپر، اس کے گھر والوں کے اوپر، بیوی بندے کا حل ہوا کرتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، جب قرآن کہے اہل ہے، موسیٰ علیہ السلام وَسَارَ بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کا سارا گھرانہ اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ آل رسول ہیں، ایک اہل بیت ہیں۔ آل رسول کون ہوتا ہے؟ جن پہ صدقہ لینا حرام ہوتا ہے، جو صدقہ لے سکتے نہیں ہیں، اور ان سب کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اگر محبتیں نہ ہوتی تو مجھے بتانا پھر آپس میں تعلق کس بات کے، رشتہ داریاں کس بات کی، آپس میں میل ملاپ کس بات کا۔ اگر محبت نہیں تھی تو رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ کون تھے صحابہ؟
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ تو آپس میں پیار اور محبت کرنے والے تھے، کسی کے اوپر اختلاف نہیں کرتے۔ غور کرنا، اگر علی کو نبی کے صحابہ سے خاص کر کے صدیق سے پیار نہ تھا، علی جری بھی ہے، شجاع بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بولتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت پہ صدیق کو کھڑا کیا، رب کعبہ کی قسم ہے علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ایک نماز نہیں 17 نمازیں میرے علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں۔ علی نام مانتے تو کہتا علی بہادر تالی، بہادر علی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے۔ اور آگے چل، محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا جی مجھے یہ بتا، غور کرنا ذرا، مجھے اس مسئلے کو تو سمجھا دیجئے، سب سے زیادہ محبوب بندہ نبی کے بعد اللہ کے رسول کو کون سا پیارا فرمایا؟ ابو بکر فرمایا، ثم ایون، پھر کون فرمایا؟ عمر۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے کہا ثم انتا، پھر آپ ہوں گے۔ میں نے اس لیے نام لیا کہیں آپ عثمان کا نام نہ لے دیں کہ نبی کے بعد افضل ترین بندہ کون؟ نبی کے بعد تیرا محبوب بندہ کون؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، نبی کے بعد افضل ترین کون؟ نبی کے بعد محبوب کون؟ تو جواب ملا ابو بکر۔ پھر کون جواب ملا؟ عمر۔ پھر کون؟ میں نے کہا تم ہی ہو سکتے ہو۔ کہا میں نے جلدی سے نام لیا کہیں آپ عثمان کا نام نہ لیں، آپ عثمان کا ذکر نہ کریں، تو کہا میں تو مسلمانوں میں ایک عام بندہ ہوں۔ اور غور کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے بارے میں اعلان کیا کرتے تھے، نبی کے بعد اگر کوئی افضل ترین دنیا میں انسان ہے تو ابو بکر ثم عمر، پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لینا، ابو بکر کو علی سے، علی کے گھرانے سے کتنی محبت ہے۔ کبھی سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، حسن جا رہا تھا، حسن کو صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بوسہ لیا، کندھوں پہ بٹھایا، اور کیا کہتے ہیں یہ بچہ تو یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی کے مشابہ ہے، علی تیرے مشابہ نہیں، علی یہ تیرے جیسا نہیں ہے۔ آگے سے علی کو دیکھا، وعلی یضحک، علی سن کے ہنسے جا رہا تھا، ہنسے جا رہا تھا۔ یہ ان کی آپس کی محبت کا دراندازہ کرنا۔ کہتا ہے نہیں مانتا میں اس بات کو، تو نہ مان، لیکن میں تجھے منوانا چاہتا ہوں۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں علی کے نظریات سننا؟ حاتب کیا کہتا ہے؟ محمد بن حاتب کیا کہتا ہے؟ 3 کتابوں کے حوالے سے بات عرض کر جاؤں۔ کیا کہتا ہے؟ جب علی امیر المومنین بنے، میں علی کے پاس گیا، کیا دیکھا؟ علی نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، پھٹا پرانا کمبل ہے۔ میں نے کہا علی جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یار یہ جو آپ نے کمبل لیا ہوا ہے یہ اتنا پھٹا پرانا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اس کو تو ذرا اتار دیں، ذرا اس کمبل کو اتار دیجئے، یہ پھٹا پرانا کمبل ہے، اس کے پہننے کا کیا فائدہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات سننے کے بعد کمبل میں اپنا منہ لے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ علی روئے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو پکڑ کے ہلا کے کہا مجھے معاف کرنا،
مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچے گی، آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا تجھے پتہ نہیں، کسانی خلیلی، میرے محبوب ترین خلیل نے مجھے یہ کمبل عطا کیا تھا۔ کہا من خلیلوں کا، تیرا خلیل کون ہے؟ کہا میرا خلیل عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کتاب فضائل مناقب صحابہ میں یہ بات لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت علی کا ہی زمانہ تھا۔ حضرت علی کے پاس نجران کے عیسائی آئے اور آ کر کے کہنے لگے علی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اب امیر المومنین ہیں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کی تحریر ہے جو ہمارے پاس ہے، آپ کی تحریر لے کر کے آئے ہیں۔ لا کے تحریر پیش کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تحریر کھولی، کھولنے کے بعد دیکھا تو رونا شروع کر دیا، علی رونے لگے، علی روئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی جی کیا بات اس میں لکھی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے روتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر واقعی مجھ سے لکھوائی تھی اور اس میں ان کو امان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اتنی بات آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس زمینوں سے ان کو نکلنے کا آرڈر دیا تھا کہ جزیرۃ العرب سے ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو نکال دیا جائے گا۔ کہا عمر نے زمینیں لے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا آرڈر دیا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے خود لکھا تھا ہماری زمینیں ہمیں دلوا دیجئے۔ علی رو کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم پہ افسوس، عمر کے فیصلے تو عرش والا بھی پسند کیا کرتا تھا۔ عمر دور اندیش انسان، عمر فہم والا انسان، عمر مسلمانوں کا خیر خواہ انسان، عمر کے فیصلے کو علی منسوخ نہیں کر سکتا، یہی فیصلہ رہے گا جو عمر نے کیا تھا۔ اگر میرے علی کے دل میں تھوڑی سی بھی بات ہوتی تو ضرور اس حکم کو منسوخ کر دیتے، لیکن پتہ چلا علی کے دل میں کتنا اکرام ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی۔ آئیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی بات کرنے والوں، عثمان کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رشتے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں، فاطمہ کے رشتے کے لیے جائیے کتابیں دیکھ لیجیے آپ کو ملے گا۔ جناب صدیق نے فرمایا، جناب فاروق نے فرمایا اے علی، نبی علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ تم مانگو۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میرے دل میں بات آئی، بات تو بڑی اچھی ہے، میں نے رشتہ مانگا، میرے نبی نے اقرار کیا، اب غور کرنا، شادی کی تیاری ہونے لگی۔ علی جی سے میرے نبی نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حتمیہ جو درہ تیرے پاس ہے اسے بیچو، اسے فروخت کرو۔ اب یہ درہ لے کر کے عثمان کے پاس چلے جاتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کے سودا ہو گیا، 400 درہموں کے اوپر سودا ہوا۔ جب سودا ہو گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عثمان نے کہا یہ درہم خود دراہم، یہ درہم بھی لے لو اور درہ بھی تم لے لو، خود دراہم و درہ کا یہ بھی لے لو اور چلے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر کے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، سامنے درہم بھی رکھ دیے، درہ بھی رکھ دی۔ فرمایا یہ کس نے دیے؟ فرمایا عثمان نے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بحار الانوار ہماری کتاب نہیں، شیعہ کی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان کے لیے دعائیں کی۔ صدیق کو فرمایا جاؤ تم فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں خرید کر کے لاؤ۔ 360 درہم صدیق کو دیے۔ غور کر ذرا میرے نبی کو کتنا اپنے صدیق پہ اعتماد ہے۔ فاطمہ کے لیے چیزیں خریدے تیری کتاب کے مطابق تو جا کر کے صدیق خریدے، باقی جو بچیں فرمایا ام سلمہ تم اپنے پاس رکھو، یہیں سے کچھ اور چیزوں کی تیاری کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کے رشتے کا اہتمام کرنے والے بھی یہ تینوں نظر آتے ہیں۔ اور ایک دن غور کرنا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی آپس میں محبت کا عالم یہ ہے، ایک دن جناب حسن کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے مجھے بتا حسن تمہیں پتہ ہے عثمان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، بیان کرو۔ حضرت حسن سے جب یہ سوال ہوا نا تو فرمایا رکو، تھوڑی دیر میں ابھی امیر المومنین آ جائیں گے، تھوڑی دیر میں امیر المومنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، ہم جناب علی سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھیں گے بھئی آپ کا نظریہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب لوگوں نے جو کہا تھا تو حضرت حسن فرمانے لگے بابا جی یہ لوگ جو ہیں عثمان کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ آئیں گے تو پھر ہم جواب دیں گے، اب آپ آگے ہیں تو ان کی باتوں کا جواب دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، غور کرنا ذرا، قرآن پڑھا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ علی نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد جواب کیا دیتے ہیں، فرمایا جو ایمان لائے اچھے کام کیے، ایمان لانے والے بھی عثمان، اچھے کام کرنے والے بھی عثمان، اور غور کر متقوا سے مراد بھی عثمان، وآمنوا سے مراد بھی عثمان، وعملوا الصالحات سے مراد بھی عثمان۔ رب نے پھر کہا ثم اتقوا وآمنوا، فرمایا یہ بھی عثمان، یہ بھی عثمان، وأحسنوا یہ بھی میرا عثمان۔ یہ ساری آیت کے جتنے بھی جہاں آمنو کے الفاظ آئے فرمایا اس سے مراد میرا عثمان ہے۔ رب سے ڈرنے کی بات آئے فرمایا میرا عثمان ہے، نیکی کرنے کی بات آئے فرمایا میرا عثمان ہے۔ یہ تزکیہ دینے والا کون ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کے صحابہ آپس میں اہل بیت کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے تھے اور اہل بیت صحابہ کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو اہل بیت والوں نے ہی جواب دیا تھا جب کسی نے سوال کیا، کہا مجھے یہ بتاؤ یہ ان کے بارے میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ اہل بیت والے کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آج انتشار، اختلاف اور نعوذ باللہ ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، جبکہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ
حضرت صدیق حضرت فاروق کی شان میں کمی کرے گا تو میں اسے جس طرح کے مفتری کو کوڑے مارے جاتے ہیں میں اس پہ کوڑے ماروں گا، کیونکہ ان کا مقام ہے، ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے۔